چلے میں پڑھ لیتی ہوں. جی جی کوئی بھی پڑھ لیں. اب پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتے ہیں جو کر سکتے ہیں، ان کی کائنات ہے وہ کرتے ہیں، وہی ہیں، انہی کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، اور انہی کے اختیار میں ہے سب کچھ دن اور رات. تو پھر اے انسان تو کیوں نہیں اس پہ عقل کرتا. اب آگے سے ہم پڑھ رہے ہیں بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے کفار کہا کرتے تھے. اور یہ پھر انہی کا ذکر ہے کہ وہ جو تھے جن کے ساتھ وہ مخاطب تھے اس وقت، تو انہی کی بات کر رہے ہیں کہ لیکن وہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو کافر کرتے تھے. یہ اس وقت مخاطب ہیں اپنے قبیلہ، اپنے ہی قریش کے لوگوں سے. تو انہوں نے بھی وہی بات کی. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تو انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور ہڈیاں تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی کہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. لقد انہوں نے وعدنا بھی نحن بل کا مطلب وآباؤنا ہوتا ہے، هذا من قبل ان هذا الا، بل کا مطلب ہوتا ہے جی بلکہ. ٹھیک ہے، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ ہاں بلکہ. جی جیسے ہم اردو میں بلکہ کہتے ہیں نا، ویسے ہی بل جی عربی میں ہے. بل نیچے کالو کرو، نیچے مثل کرو، ما قال انہوں اور نے بھی نیچے وہی سے دیکھو، بات کہی. نیچے سے نیچے کرو اور کرو. پاکر پلیز یہ انہوں مائکس نے بھی بھی میوٹ وہی کروا بات دیں، کہی. بہت ڈسٹربنس ہے. میری طرف سے نہیں آواز آ رہی؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں مائکس پلیز میوٹ کروا دیں، بہت ڈسٹربنس ہے. ہاں جی پلیز مائک میوٹ کر دیجیے، آپ کی مہربانی. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ بل کا وہی مطلب ہے جو بلکہ کا ہے. بلکہ انہوں نے کہا اسی طرح کا کہنا جس طرح ان کے پہلے لوگوں نے ارے دل بات اڑاتے بنائی. ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے لوگوں کی طرح بات بنائی، اب ان کی اولادیں بھی وہی بات کہہ رہی ہیں. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. وہ لوگ یہ بات کہا کرتے تھے، جیسے آپ آج کے زمانے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ میجورٹی لوگوں کی یہ بات کہتی ہے، لو یہ کیا بات ہوئی کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ لوگ بھی اب یہی بات کہہ رہے ہیں. تو انسان کی سوچ اور اس کی جو انالیسز ہے اپنی زندگی کے بارے میں وہ یہی ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا جی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. انا لمبعوثون، مبس جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹھایا، دوبارہ پیدا کیے جانا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہونا ہمارے لیے کیسے پاسبل ہے. اس طرح کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے اور ہمارے باپ دادا سے کیا جا رہا تھا اس سے پہلے. یہ ساری کی ساری باتیں ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ ساری کی ساری باتیں پہلے وقتوں کے افسانے. پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، اب ہم کو بھی ایسی ہی باتیں کہا جانے لگی ہیں. یہ وہ منکرین یہ بات کہتے ہیں الا اساطیر الاولین، یہ ہمارے پہلے وقتوں کے افسانے ہیں. جس طرح ہمارے ماں باپ کو کہا گیا اسی طرح ہمیں کہا جاتا ہے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. ہم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا، ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ پہلے وقتوں کے افسانے ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ پہلے وقتوں کے افسانے ہیں. تو ذرا ان سے پوچھو اے محمد، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون،
کہ ذرا عقل سے کام لو, ذرا समझ बूझ से काम लो. पूछो इनसे कि जमीन और आसमान और जमीन में जो कुछ है वो किसने बनाया है, किसने बनाया है. अगर तुम जरा सा भी इल्म तुम्हारे अंदर है, जरा सा भी समझ बूझ है, तो बताओ कि तुम इंसानों के अंदर कौन है जिसने अल्लाह ताला की जमीन में बनाया, और जो जमीन में जो कुछ भी है वो सारा का सारा किसने बनाया. लेकर आओ उसको हमारे सामने, इनको हमारे सामने लेकर आओ और हमें ये बताओ. सयाकुलू, अब फरीदा जिसके बाद आप पढ़ लीजिएगा. सयाकुलून लिल्लाह, ये इस तरीके से अरबी जबान के अंदर सा जो आता है ना, सा सयाकुलून, तो इसका मतलब होता है अनकरीब मुस्तकबिल में. अनकरीब मुस्तकबिल में ये कहेंगे, इस बात को खुद एडमिट करेंगे और ये कहेंगे कि सारी की सारी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई. अब अनकरीब ये इस बात को तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे कि सारा का सारा मामला जो है वो अल्लाह ही के इख्तियार में है. कुल मन रब्बुस समावाति सबए व रब्बुल अर्शिल अज़ीम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बेवकूफ़ों को ये बात कह दो कि किसने 7 आसमान बनाए. समा का जो मतलब होता है वो समा की जमा समावात, कि उनसे कह दो कि ये 7 आसमान सिर्फ इस आसमान के पैदा करने वाले ने बनाया है. समावात का तो आपको पता है ना कि इसका मतलब होता है आसमान, और सब का मतलब होता है, सब उनका मतलब होता है अल्लाह ताला ने जो आसमान बनाए हैं, सब उनका मतलब है कि जो 7 आसमान बनाए हैं. तुम तो इस दुनिया को ही डिस्कवर नहीं कर सके, लेकिन तुमको ये पता है कि ये 7 आसमान अल्लाह ताला ही ने बनाए हैं, वो ही पैदा करने वाला है. ठीक है जी. सब उनका मतलब होता है 7, और हमें ये पता है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, उसी परवरदिगार ने ये बनाया है. अच्छा, एक अजीब सी बात है कि जो है ना आसमान और जमीन, वो अल्लाह ताला ने 7 बनाए हैं. 7 जमीनें, 7 आसमानें बनाई हैं, लेकिन पता नहीं इसकी क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने आसमानों का जिक्र तो 7 करके कहा है, मगर जमीन के लिए अल्लाह ताला ने 7 का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक जगह किया. सिर्फ एक जगह पर किया है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान और इतनी ही जमीनें बनाई हैं. जाहिर है कि जितने आसमान होंगे उतनी ही जमीनें होंगी, लेकिन जगह जगह अल्लाह ताला ने 7 आसमानों का जिक्र तो किया है, लेकिन 7 जमीनों का जिक्र नहीं किया, 7 आसमानों का जिक्र किया. अब इसमें क्या हिकमत है अल्लाह ताला की, क्या मामला है अल्लाह ताला का कि जमीनों को तो एक ही सिंगल ही बताया है, और लेकिन आसमानों को 7 बनाया, जमीन को एक ही बनाया. तो ये अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, क्या रीजन है. ये वजह हो सकती है कि चूंकि 7 आसमान है तो अंडरस्टूड अल्लाह ताला समझना चाहते हैं कि जो जमीनें हैं वो भी 7 समझी जाएंगी. बस एक जगह बताया है कि अल्लाह ताला ने एक जगह बताया कि 7 आसमान और 7 जमीनें. शुरू शुरू में मैं ये समझती थी कि भाई अंडरस्टूड है, ये बात होगी, या हो सकता है कि आसमान अंडरस्टूड होगा कि वो 7 ही होंगे, लेकिन हर जगह कुरान मजीद ने यही बात बताई कि उसने 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए. अब इसमें क्या हिकमत है, क्या तरीका है, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की सिफत हमारी समझ में ले आए. उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा सयाकुलून लिल्लाह, अनकरीब ये लोग कहेंगे कि 7 जमीनें और 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं. कुल अफला तज़क्करून, तो फिर है बेवकूफो, तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल कर, तुम्हारी अकल कहाँ जाती है, तुम अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि जमीन जो है वो इतनी छोटी सी जगह पे हमारी जिंदगी आबाद है, और हम समझते हैं
इतनी बड़ी कायनात जो है वो इतनी छोटी कायनात जो है इसमें हम रहते हैं, और बड़ी कायनात जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बता दी कि 7 ज़मीनें 7 आसमान आखिरत वाले दिन बनेंगे और ये मामला रहेगा आखिरत में। और उसमें अल्लाह ताला जो ज़मीन इतनी बड़ी नज़र आती है, तो क़यामत वाले दिन ये कायनात कितनी वसी और अरीज़ हो जाएगी। ठीक है, अकुल अफला तज़क्करून, तो फिर ए मोहम्मद इनको कह दो अपनी अकल के नाखुन लो और तुम क्यों नहीं नसीहत करते। कुल मन रब्बुस समावाति सबए व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ए मोहम्मद इनको बार बार ये बता दो कि कौन है जो 7 ज़मीनों का मालिक है और कौन है जो अर्श अज़ीम का मालिक है। ठीक है, कहाँ से अल्लाह ताला ने इतनी अज़ीमुश्शान कायनात तुम्हारे लिए बनाई है, तुम जरा इस बात को तो बताओ। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं सयक़ूलून लिल्लाह, ये जब इस तरह का फेल पे सीन, तो जैसे आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, आप उर्दू में भी पढ़ते हैं, तो आप ये कहते हैं कि अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह ने बनाया। सयक़ूलूना, ये 7 ज़मीनें 7 आसमान और जो कुछ भी है ये सारा का सारा अल्लाह ताला ने ही बनाया है। व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलून लिल्लाह, अब आप अल्लाह ताला का रिदम देखिए, कमाल की बात है कि एक लाइन भी आपकी ऐसी नहीं है कि जो इस चीज को, इसके रिदम को तोड़े। इसके जो कुरान मजीद की आयतें हैं उनको बेवजन कर दे। इतनी बड़ी बड़ी सूरतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी सूरतें हैं, लेकिन इनके अंदर काफिया रदीफ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप ये समझ ही नहीं सकते कि ये बेवजन बात है। जो लोग शायरी में दिलचस्पी लेते हैं या जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको ये पता है कि ये ज़बान की इंतहाई खूबसूरती होती है कि आप इसमें काफिया और रदीफ पढ़ते हैं। तो आप ये देख ही जाइएगा कि इनकी जो साउंड बनता है आयतों का, वो कितना खूबसूरत बनता है। और ख़ास तौर पर जब आप उसको छोटी आयतों को लेते हैं, तो अल्लाह ताला का जो रिदम होता है, जो गुफ्तगू होती है, जो वज़न होता है, वो कितना खूबसूरत होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं सयक़ूलून लिल्लाह, अनकरीब वो ये लोग कहेंगे कि ये अल्लाह ने बनाया है। कुल अफला तत्तकून, तो फिर ए मोहम्मद आप इन लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम फिर अल्लाह से डरते नहीं हो, तुम अल्लाह ताला से डरते नहीं हो। और कुल का मतलब होता है कह दीजिए, अफला तत्तकून, तो तुम अल्लाह ताला से डरते नहीं हो। कुल मन बियदिही मलाकुतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु इन कुंतुम सादिकीन। देखिए अगली लाइन में क्या लिखा, हाँ ताला में। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा कुल मन बियदिही मलाकुतु कुल्लि शैइन, इनसे पूछो, इन अहमकों से पूछो, जमीन और आसमान की जायदाद किसके हाथ में है, जमीन और आसमान की बादशाहत किसके हाथ में है। अगर अल्लाह मालिक नहीं तो बताओ कि फिर कौन मालिक है इस कायनात का। अल्लाह ताला हर कायनात की एक एक चीज का वो मालिक है, और अल्लाह ताला के हुक्म पर किसी दूसरे का हुक्म नहीं चलता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें जरा भी अकल और जरा भी शऊर है, तो ये बताओ कि अल्लाह के सिवा कौन है जो इस कायनात को बनाने वाला है। सयाकुलूना, अब ये देखिए हर जुमले के शुरू में सयाकुलूना सयाकुलूना, यानी अनकरीब है मोहम्मद तुम्हारे दुश्मन ये बात कहेंगे, खुद एडमिट करेंगे कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। कुल फअन्ना तुसरहून, तो मोहम्मद इनको इस बात का जवाब दे दो कि अगर तुमको ये एहसास है कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है, तो तुम फिर कहाँ पागल हुए जाते हो। फान्ना तुसराहून, अल्लाह तुम्हें अकल देता है, शऊर देता है, मामला फहमी देता है, अकल और शऊर अल्लाह ने तुमको दिया, तो फिर कहाँ भटकते जाते हो, कहाँ तुम गुमराह होते जाते हो। बल आतैनहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून, बल्कि इस कायनात की एक एक चीज मैंने तुम्हें हकीकत के तौर पर दी है। इस कायनात की एक एक चीज मैंने तुमको दे रखी है,
تو پھر کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذن لذہب کل الہ بل خلق ولآل بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد نہیں، متخذہ، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد نہیں، اور وَلَآلَ بَعْضُهُمْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کارگری ہے، اپنی تخلیق ہے، لیکن اب لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کا انکار کر کے اپنی ہی بات بڑھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، بڑی ہی پاک ہے اللہ کی ذات اور ان تمام عیبوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، عظیم ہے، اور تم تو ایک چھوٹی سی بات بھی بنا نہیں سکتے، ایک مچھر اور مکھی نہیں بنا سکتے، اور وہ تمہارا پروردگار ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ عالم الغیب والشہادات فتعالی عما یشرکون، تمام غیب کے علوم کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، تمام غیب کے علوم کو جاننے والا ہے۔ جو چیزیں غائب ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو چیزیں غائب نہیں پریزنٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور بڑی عظیم و شان ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ چلیں فریدہ جی اب آپ پڑھیں، میں آپ کی جگہ بھی لے گئی ساری، اب آپ آگے پڑھیں جی۔ قل ربی اما ترینی مال ادونا، آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اے میرے پروردگار آپ مجھے ضرور دکھانا چاہتے ہیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو میرے رب مجھے ان وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نُعِدُّهُمْ لَاقِدُونَ، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور ہم اس بات کو دکھا دیں گے تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور آپ کو دکھا دیں گے وہ عذاب جو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو، بہتر چیز سے برائی کو دور کرو۔ نحن عالم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک، رضا جی ذرا تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ضرور دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا وعدہ کیا ہے، اور دور کرو ان سے وہ چیز جو بہتر ہے، برائی کو بہتر چیز سے آپ دور کریں، اچھائی سے دور کریں۔ تھوڑی وضاحت کر دیں، تھوڑی وضاحت کر جی دیں، سب کو سمجھ آ گیا جی؟ تھوڑی وضاحت کر دیں جی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہے کہ آپ ایک سچے انسان ہیں، اور آپ وضاحت کر ان کو دکھائیں، ان کی برائیوں کو اچھائی میں بدلیں، کیونکہ جو وہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں، جو باتیں بھی کرتے ہیں وہ میں ان سب کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے نا، وہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اے محمد تمہاری قوم کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے سامنے ہی ہم ان لوگوں کو عذاب دے دیں۔ جو آپ کی قوم آپ کے مخالفت میں ہے وہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے اما تورینی، اے میرے پروردگار، اما اصل میں ہے انما،
اے کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار یا تو آپ وہ عذاب میری آنکھوں کے سامنے ہی ان لوگوں کو دکھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے پروردگار مجھے میری اس ظالم قوم کے سامنے میری ذلت نہ بنائیے گا۔ رب فلا تجعلنی، رب ہے اصل میں ربی، اے میرے پروردگار مجھے نہ بنا دیجیے گا ان ظالم قوموں کے سامنے تماشا۔ ظالم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم جو کفر کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، تو یا اللہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے تکلیف میں یہ آپ کے ہاتھوں ڈالیں، تو اے پروردگار اگر آپ مجھے ان کے سامنے ایک آزمائش بنائیں گے تو یا اللہ مجھے ان کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَنَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے پروردگار اگر ہم عَلَىٰ نُرِيَكَ ان کو دکھا دیں گے میرا جو معاملہ ہے، مَا نَعِدُهُمُ الْقَادِرُونَ، تو اے میرے پروردگار ان کے سامنے میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ کیجیے، یعنی مجھے یہ ذلیل و رسوا کرنے لگے ہیں میری قوم کے لوگ، تو یا اللہ مجھے ان کی نگاہوں کے اندر ذلیل و رسوا کر کے مجھے نہ ڈالیے گا، جس طرح کہ یہ بار بار آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ادفع باللتی ہے یا احسن السیئۃ نحن عالم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزۃ الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ادفع کا مطلب ہوتا ہے دور کر دیجئے، دور کر دیجئے اس چیز سے برائی کو، جس برائی کو وہ ہم مسلمانوں کے سر پہ تھوپنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی برائی کو جو ہے وہ دور کر دیجئے۔ نحن عالم بما یصفون، اور ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی رسوائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مشکل میں مسلمانوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ واقف ہیں اور آپ ہماری مشکلات کو دور کریں، اور شیاطین کے وسوسوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار اس بات سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں کہ یا اللہ مجھے کافروں کے مقابلے میں کامیابی دینا، اسلام کی کامیابی دینا، ہر برائی سے دور کرنا، میرے کسی بھی معاملے کو میرے دشمنوں کے خلاف کاراگری نہ بننے دینا۔ سمجھ آ گئی؟ تھوڑی ٹیکنیکل الفاظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور اے محمد آپ ہمیشہ اللہ سے یہ کہتے رہنا کہ اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی گمراہ کن راستوں سے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیے گا، اور شیطان کا کبھی بھی کوئی چال ہمارے خلاف نہ چلنے دینا۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، یہ دعا آپ خود بھی پڑھا کریں کہ کل رب اعوذ بک من ہمزۃ الشیطان اور اعوذ بک رب ان یحضرون، اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اے پروردگار کہ مجھے کوئی بھی شیطانی وسوسہ اور خیال آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، اور یہاں تک ہے پروردگار کہ ہم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ کہے رب ارجعون، اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، ہے نا، کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تم اپنی موت کو سامنے دیکھنے لگو تو تب تم معافی مانگو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کی بجائے اے اللہ مجھے ابھی مہلت عطا کر کہ میں معافی مانگوں اور تیری توبہ کروں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ کون کہے گا یہ بات؟ کون کہے گا؟
کہ یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بہت زیادہ گناہگار وہی ہوں گے. جن پہ عذاب دیا جائے گا اور جو اس وقت گناہگار ہاں بالکل گناہگار ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے. اور یہ اسپیچ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نافرمان لوگوں سے کہ جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تمہیں سزا ملنے لگے گی، زبردست قسم کی سزا ملنے لگے گی. تب تم رو دھو کر کہو گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ دنیا میں واپس لوٹا دے. تم اس طرح کی آہذاریاں کرو گے تو وہ کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت فیہا. وہ کہیں گے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، شاید کہ میں بہترین اعمال کروں اور فیما ترکت کلا، اور میں کچھ اور نیکی کے اعمال کر سکوں اور آپ سے معافی مانگ سکوں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا. یہ کون کہے گا یہ باتیں؟ یہ کافر لوگ کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، میں بہترین اعمال کروں اور میں تیرے انعام کے حقدار بنوں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کے پیچھے، ورا کہتے ہیں بیک کو، ان کے پیچھے، اور امام فرنٹ میں جو ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، اور جو ورا ہے وہ پیچھے کو کہتے ہیں، بیک کو کہتے ہیں. اور اے پروردگار ان کے پیچھے ایک برزخ ہوگی، الی یوم یبعثون، قیامت والے دن جس دن ہم اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہوگا. اب برزخ کیا ہوتا ہے؟ برزخ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اب کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے. برزخ کا مطلب ہوتا ہے اپنا جو پردہ، یعنی جب ہم اس دنیا کے اندر جو ہے نا تو ہم عالم برزخ میں ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمارے عزیز چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ہمارے ماں باپ چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو برزخ ہے نا یہ وہ والی زندگی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم ایک پردے میں چلے جائیں گے، دنیا والوں سے ایک پردے میں چلے جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ آگے کیا ہوگا. اسی وجہ سے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عالم برزخ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ والی دنیا ہے جس میں ہم وفات پا کر ایک اوٹ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے مردے جو ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، یعنی وہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر حقیقت کا جو پردہ ہے وہ کھل جائے گا. تو اس لفظ کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن اس کے معنی اصل میں یہ ہے کہ آپ عالم برزخ میں جائیں گے، یعنی اوٹ میں ہیں، پردے میں ہیں آپ، اور وہاں کے حالات اب آپ کو نہیں پتا. قیامت والے دن یہ سارے معاملات آپ کو پتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی برزخ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہاں پر دنیا سے سارے جانے والے وہاں پہ ٹھہرائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب، فَإِذَا کا مطلب ہوتا ہے جب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو ان دنوں میں ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ ایک دوسرے سے مدد مانگیں گے. یعنی جب ان کو اپنا انجام نظر آئے گا، جی، جب ان کو اپنا انجام نظر آئے گا تو ان کو نہ تو کوئی چیز نظر آئے گی نہ اپنا انجام نظر آئے گا، بس قیامت ہوگی جس میں ان کے معاملات کا فیصلہ ہوگا. تو اس کو برزخ کہتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ اپنے بچپن سے ہی آپ نے اپنے اسکولوں میں پڑھا، اپنے کالجوں میں پڑھا کہ قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا. سب کو پتہ ہے نا کہ ان کو سور پھونکا جائے گا، یعنی کوئی تیز قسم کی کوئی آواز ہوگی اور انسان اس آواز کو سن کر تتر بتر ہو جائیں گے. تو جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید تو بار بار ڈینائی کرتا ہے نا کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی
امی بچا لے گی، ابو بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں پیغمبر کی اولاد بچا لے گی، یہ سارا کا سارا غلط ہے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی ہے، کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے آپس کے رشتہ دار تمہارے قریب کھڑے ہوں گے لیکن تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے جب تک اپنا معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ولا انصاب بینہم، ان کی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ومن خفت موازینہم فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، جن کا وزن ہلکا ہوگا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے خسارے میں رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کسی کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ فلاح کی راہ پہ چلیں گے، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ، تو وہ لوگ ایسے ہوں گے جو نقصان اٹھائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا جی، آگے ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ میں بگڑے ہوئے لعنت پڑے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے۔ تو کیا میری آیت تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر سے ہٹا دے، اور اس وقت یہ روئیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ میری بدقسمتی کو مجھ سے دور کر دے اور ہماری بدبختی ہٹا دے ہمارے سامنے سے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، دوزخ سے ایک مرتبہ نکال دے، اور یا اللہ جب تو دوبارہ زندگی دے گا تو ہم یقیناً تیری تابعداری کریں گے اور اپنے گناہوں سے بچیں گے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اور اے پروردگار اگر ہم دوبارہ ایسا گناہ کریں گے تو آپ یقیناً ہم بد نصیب اور ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اور اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ تو پھر ہم ظالم ہی ٹھہریں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہی ٹھہریں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اور آج یہ اسی بدبختی میں پڑے رہیں گے اور اللہ کہیں گے میری طرف بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی توبہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بڑی لمبی زندگی دی تھی، تم کو مہلت دی تھی لیکن تم نہیں سنبھلے، لہذا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہاری طرف التفات کا نظر کروں ان کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ یہ کہتے ہیں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ جو آج میری پناہ مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی گمراہیوں میں پڑے رہے، تو لہٰذا تم آج مجھ سے بات کرنے کی بھی جرات نہ کرو، دنیا کی عیاشیوں میں پڑھ کر تم میری نافرمانیاں نہ کرو، اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہو۔ اور انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار یہ جو دعا کر رہے ہیں ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہیں تو یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تم پر آج کوئی معافی نہیں دیں گے، اور آج ہم بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری تم معافی مانگو گے ان سے، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تم کو بھلا دی اور تم ان کی ہنسی مسخری اڑاتے رہے۔ تو فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے، اتنے پیار کرنے والے ہیں کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی سخت سزا بھی کسی کو دیں گے،
لیکن بہرحال جس نے کوئی جرم کیا اس کو سزا تو ملے گی. تو اے پروردگار آپ ہم پہ اپنی رحمت کیجئے اور آپ تو ہیں ہی سب سے زیادہ بہتر رحمت کرنے والے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. تو چنانچہ تم نے میری دعوت کا، میری تعلیمات کا مذاق اڑایا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، منکر لوگ ہیں، وہ دنیا میں میرا مذاق اڑاتے تھے، میرے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. لہٰذا چلو ٹھیک ہے، کرو مذاق، میں تم کو سزا دے رہا ہوں آج. بما صبر، اے نیک لوگوں تمہیں جزا دے رہا ہوں، برے لوگوں تمہیں سزا دے رہا ہوں. آج کے دن تمہارے ان اعمال کا کہ تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، استقامت کی، ثابت قدم رہے، اللہ کے حکم پہ رہے، تو تمہارے ان سارے نیک اعمال کے بدلے میں ہم نے تم کو کامیاب کیا. ان ساری چیزوں کا جو تم نے اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، آؤ اللہ تمہیں اس بات کی جزا دیتا ہے. اور سنو، یہی لوگ ہیں جو میری عبادت کرنے والے، میرا حکم ماننے والے، یہی کامیاب ہیں. فائز وہی والا لفظ ہے، فائز جو آپ اردو میں پوچھتے ہیں نا، فائز، تو یہی فائز یہاں اس معنی میں ہے کہ یہ سارے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ٹھہریں گے. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. دیکھیں جو لوگ قبر کے عذاب کو اتنا پروپاگنڈا بناتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو اس قدر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو تو صحیح، وہ خود کیا لکھتے ہیں ہمارے ہاں، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب ہوگا، کیا بنو. آپ قرآن مجید کی ایک آیت بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ قبر میں جاتا ہے. ایک آیت بھی نہیں. بلکہ یہ دیکھیے آیت نمبر 112 دیکھیے گا، کالا کم لبستم فی الارض عدد سنین. ایک دوسرے سے کہیں گے بھئی ابھی تو دنیا میں تھے، ابھی یہ کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیسے جاگ گئے. تو یہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے دوست، یار، احباب، ماں باپ سب سے ہم کہیں گے بھائی سمجھ نہیں آ رہی دنیا میں ہم کتنا عرصہ رہے تھے. تو وہ کہیں گے کالا کم لبستم فی الارض عدد سنین. وہ پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح زمین میں کتنے سال زندہ رہے. تو وہ جواب دیں گے، یعنی اتنا شارٹ پیریڈ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم لوگ تو بس یہی 1-2 دن دنیا میں رہے تھے اور پھر ہمیں اٹھا لیا گیا. تو قبر میں جو عذاب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایڈمائر کرتی ہوں کہ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ جو بچہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے یا اس کا کوئی دوست ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی میموری ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس ہی ان کا سارا حساب کتاب ہوتا ہے. تو وہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہمارے لوگ قبر کو کیوں اتنا ڈراؤنا اور ہوا بنا دیتے ہیں، وہ ہمارے جو حساب کتاب رکھنے والے. تو جب ہمیں اٹھایا جائے گا، جب ہمیں زندہ کیا جائے گا تو ہمیں یوں ہی لگے گا کہ ہم بس چند دن رہے تھے، 1 دن رہے تھے یا آدھا دن رہے تھے یا کچھ لمحے رہے تھے اور پھر ہمیں کچھ نہیں پتا. اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے پڑھا، پسینہ زیادہ آتا ہے، پانی زیادہ پیا جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اصحاب کہف، سورہ کہف کا آپ کو پتہ ہے کہ جب اصحاب کہف جو ہیں وہ رہیں گے اپنا، ان کے بارے میں تو آتا نا کہ وہ 300 سال ایسی کیفیت میں رہے وہ، اور وہ جب اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم کتنے سال اس کیفیت میں رہے، تو کوئی کہے گا کہ ہم 1 سال، کوئی کہتا ہے 2 سال، کوئی کہتا ہے اس طرح کی گیدڑ ببکیاں لگائیں گے. لیکن پھر وہ ان کو یہ یقین نہیں آتا تو وہ کہیں گے جاؤ یہ پیسے لے کر جاؤ اور ذرا بازار سے کچھ خرید کے لاؤ کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا عرصہ اس کیفیت میں رہے. تو پھر وہ یہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ. سورہ کہف کے اندر
تو تب جا کر ان کو اندازہ ہوا کہ ہم تو اس کیفیت میں کتنے سال رہے، تو ہماری تو اس وقت کی میموری اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ ہمیں لگے گا ہی نہیں کہ ہم اتنے 100 سال رہے یا اتنا عرصہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کا جو میموری ہوگی وہ بالکل چند گھنٹوں کی ہوگی، کوئی کہے گا میں 1 گھنٹہ رہا، کوئی کہے گا میں 3 گھنٹے رہا۔ تو قبر میں کسی کی فیلنگ، کسی کی توبہ، کسی کا حشر بالکل قبر میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا بار بار کہتے ہیں، لیکن ہم بدقسمت لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات کو تو ہم رد کر دیتے ہیں۔ جب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا عرصہ رہے یا قبر کے عذاب میں رہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی کیا اندازہ ہے تمہارا، ہم کیسے رہے؟ اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ آپ قبر میں اتنا عرصہ رہے۔ اللہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ تم چند سیکنڈ زندہ رہے اور پھر اس کے بعد تم قبر والے دن اٹھائے گئے۔ تو اس دنیا میں، اس دنیا کی قبر میں کچھ نہیں آپ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ قیامت والے دن تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا اور تمہاری میموری میں کچھ نہیں ہوگا کہ میں 1 سال زندہ رہا یا 2 سال زندہ رہا۔ آپ کا سارا حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ فرعون اللہ کی نظر میں سب سے برا انسان ہے، سب سے برا انسان فرعون، مگر اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی تم کتنے عرصہ اس کیفیت میں رہے، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کوئی 1 دن یا 2 دن، یعنی قبر میں بھی اللہ کسی کو سزا نہیں دے گا۔ ایون فرعون کے بارے میں بھی یہی کہا کہ فرعون جو ہے وہ اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جا رہا، اس کی باڈی کو زندہ رکھا گیا۔ زندہ مطلب قبر میں نہیں ڈالا گیا، اس کو قبر میں نہیں ڈالا گیا۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبر میں گناہ گار ہوگا اس کو سزا۔ اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سلا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا۔ یعنی برے سے برے انسان کی سزا قبر میں اس کو نہیں ملے گی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ نیک لوگوں کو انعام اور جزا قبر میں جانے کے فوراً بعد شروع ہوگی۔ وہ آپ نے وہ پڑھا نا کہ وہ والی آیت ہے نا کہ کیا ہے آیت، ابھی میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے کہ تم جو شہیدوں کے تمہارے اشرا مبشرہ جو آپ کے ہیں، آپ کے جو اشرا مبشرہ ہیں، آپ کے جو صدیقین ہیں، آپ کے جو نبی ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کی وفات کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ خدا کی رحمت کو دیکھیں کہ جو لوگ دنیا سے برے اعمال کر کے گئے ہیں ان کو سزا قبر میں نہیں ملتی، ان کو قیامت والے دن ملے گی۔ اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، نبی صدیقین وغیرہ، وہ کہتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ تم یہ کیا ہے اس کے اندر کہ تم ان کو مردہ خیال کرتے ہو، بل اموات ولکن لا تشعرون، کہ اے میرے نیک لوگوں تم شہیدوں کو سمجھتے ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، لیکن نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کا انعام فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے، شہیدوں کا انعام فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ قبر میں مر گئے ہیں، لیکن نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اور دنیا سے جاتے ہی ان کے انعام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، ان کا اجر، لیکن برے لوگوں کو سزا فوراً نہیں دی جاتی۔ اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کا مہربانی، رحم اللہ کا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن فرعون جیسے بندے کے بارے میں ہے کہ فرعون کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ فرعون جب جاگتا ہے، اٹھتا ہے، تو تب اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ لیکن نیک لوگوں نے جو کام کیے ہوں گے وہ فوراً اس کی جزا شروع ہو جائے۔ اتنا پروردگار ہے میں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لوگ جو ہیں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے شہیدوں کے بارے میں یا عذاب قبر کے بارے میں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ تو اللہ کے ہاں
जिंदा हैं और अल्लाह ताला के यहाँ इनाम पा रहे हैं। तो नेक लोगों को बिलाशुबा वफात के साथ ही इनाम मिलेगा, लेकिन बुरे लोगों को क़यामत वाले दिन सजा मिलेगी। अगर मैं ये बात आपको समझा चुकी हूँ तो आपको दलील के साथ ये बात समझनी होगी कि नेक लोगों का जो अशरा मुबशरा है, जो साबिकून अव्वलून है, उनको उनके इनाम फौरन देना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन बुरे लोगों को उनके गुनाहों की सजा फौरन नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला एक वो सोचना कि डिस्प्ले कर देंगे बड़ी स्क्रीन पर, जैसे आपको मूवी देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों को अल्लाह ताला दिखा देगा कि ये तुम्हारा मुकाम है, ये तुम्हारा मर्तबा है, आप तो यहाँ हमेशा के लिए रहो। ठीक है जी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हाँ जी, कोई मजा आया आपको? मजा आया अल्लाह ताला के सिस्टम का? एक 1.5 आयत रह गई, ये सूरत खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? अच्छा जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अल्लाह ताला काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सनीन, तो वो कहेगा अल्लाह ताला उनसे, कितना अर्सा रहे तुम जमीन के अंदर। कालू लबिस्ना यौमिन और बाद यौम, ना वो कहेंगे कि हम तो दुनिया के अंदर एक दिन या कुछ दिन रहा, हम दुनिया में एक दिन या कुछ दिन रहे। काला इन लबिस्तुम इल्ला यौमन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, तो वो जवाब देगा, मरने वाला जवाब देगा कि हम तो बस चंद दिन ही रहे थे दुनियावी जिंदगी के अंदर। ए काश या लोगों तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम लापरवाही जिंदगी में लापरवाही डालकर कितना नुकसान उठा रहे हो, कितनी ज्यादा गलतियों को तुमको एहसास हो रहा है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या बेवकूफ हो तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया। अन्नमा खलकनकुम अबसन, ए लोगो तुमने ये गुमान कर रखा कि तुम बेकार पैदा किए गए हो। खाओ पियो ऐश करो तमाशा करो, दुश्मनियां लो, कत्ल गारत गरी लो, बस तुम्हारी जिंदगी का ये मकसद है और तुम मेरी तरफ नहीं लौटाए जाओगे, ये तुम समझते हो। ऐश इशरत डांस गाना नाच, बस ये करके मजे उड़ाएंगे और हमें वापस अल्लाह की तरफ नहीं जाना कि हम हिसाब किताब करें। फतअल्लाहुल मालिकुल हक, बेवकूफों कैसी बातें करते हो, बहुत आला दर्जे का है वो परवरदिगार जो हकीकी बादशाह है, जो हकीकी बादशाह है, बहुत बुलंद वाला, बड़ी अपना खुदा के पसंदीदा बंदे हैं और उनको खुदा का बड़ा इनाम मिलेगा। ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा, मैंने एक दफा आपको शायद बताया था, क्योंकि मैंने भी परसों बताया, तो मेरा दिल है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अल्लाह है ना, अल्लाह ये असल में इलाहुन है, इलाहुन। और इलाहुन पर जब आप अलिफ लाम लगाते हैं तो ये अल्लाह बनता है, ये अल्लाह बनता है। कि ये लफ्ज इलाहुन का मतलब होता है एक माबूद, एक इबादत के लायक। तो इसको जब हम प्रोनाउन बनाते हैं या हम इसको मार्फा के मानों में जब हम इसको लेते हैं तो हम इलाहुन के ऊपर अल इला लगाते हैं, यानी प्रॉपर नाउन बनता है, प्रॉपर नाउन बनता है, क्योंकि ये लफ्ज इलाहुन था। जब आपने इसको प्रॉपर नाउन बनाया तो ये अल्लाह बन गया। तो अल्लाह का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल होता है, वो अकेला खुदा जो कायनात का मालिक, अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं बोला जाता। जैसे आप गॉड कहते हैं ना, तो जब आपने जी कैपिटल GOD, तो ये प्रॉपर नाउन यानी उस अल्लाह के लिए है। और अगर आपने इसको नकरा के माने में लेना है तो इलाहुन बोलेंगे, लेकिन अल्लाह के लिए जो बोलेंगे तो जैसे गॉड बोलते हैं और देवी देवता जो आम होते हैं उनके लिए आप जी स्मॉल और डी लगता है। तो इसी तरीके से गॉड जो है वो सिर्फ पूरी कायनात के अंदर जब कोई गॉड बोला जाएगा तो वो सिर्फ अल्लाह है। और बाकी देवी देवता जैसे आप कहते हैं लात मनात उज्जा, ये अरबों ने भी नाम रखे हुए थे,
تو وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے، گاڈ کے لیے نہیں، دیوی دیوتاؤں کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ یہ لکھتے ہیں نا لا الہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دیوی دیوتا نہیں، یعنی اللہ کے معنوں میں نہیں الہ بولا جاتا، بلکہ بولا جاتا ہے جی کیپٹل او ڈی. اور یہاں ہر جگہ جہاں آئے گا لا الہ الا ہوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دیوی دیوتا آرٹیفیشل گاڈ نہیں ہے مگر صرف اللہ کی ذات. ٹھیک ہے، یہ ہوا کا مطلب ہوگا اللہ کی ذات، رب العرش کریم، اور وہ پالنے والا ہے. رب جو ہوتا ہے نا وہ پالنے والے کو کہتے ہیں. جیسے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس میں رب کا جو لفظ ہے وہ دیوی دیوتا کے لیے بولا جاتا ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ اسی طرح کا معنی ہے کہ الہ آپ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی دیوی دیوتا نہیں، اللہ ہوا مگر صرف اللہ ہی، جس پر آپ نے الف لام لگا دی. ٹھیک ہے نا، الف لام لگا دیا اللہ الہن کو جب الف لام لگایا آپ نے تو اللہ بن گیا. تو کبھی بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ پالنے والا ہے. اللہ ہم ماں باپ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پالنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات. تو یہ تھوڑی تھوڑی لوگ نا عربی سے گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی بھی میری وہ جو شام کی کلاس ہے نا اس میں کبھی تھوڑا تھوڑا میں ٹچ کرنے کی کوشش کرتی نا تو وہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں عربی کی چیزیں نہ بتایا کریں، ہم ویک ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ کے پاس بہت ذخیرہ ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے. دن میں ایک دفعہ 2 دفعہ ایسی چیزیں آپ اگر سیکھنا شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو فورس نہ کریں، نہ میں آپ کو فورس کرتی ہوں، لیکن یہ دیکھیں نا بائی دا ٹائم آپ کو بہت کچھ آئے گا. ٹھیک ہے، سن کے آپ کو بہت کچھ آ جائے گا. تو وہ پہلے سے نہیں اپنے ذہن کو پریشان کرنا کہ مجھے نہیں آتا، بہت مشکل ہے، مجھے نہیں آتا. نہیں، آپ چھوٹا چھوٹا لفظ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس بہت کچھ آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں. ومن یدعو مع اللہ الہ آخر، تو جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنائے گا. اب یہ یہاں آپ کے ساتھ دونوں مثالیں یہ دیکھیے ذرا 117 کا جو اوپر والا حصہ نا اس کو دیکھیے. جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنائے گا. اب یہاں پہ اللہ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں آیا ہے صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور الہن یعنی یہ نکرہ ہے، الہن نکرہ ہے اور اللہ معرفہ ہے. ابھی ذہن میں سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد آ جائے گی. تو جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا، لا برہان لہو بہی، جس کے بارے میں اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. جو اللہ کا کوئی شریک بنائے گا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، کسی میں بھی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن مجید میں کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ہے. جو یہ دعویٰ کرے گا اور کوئی دلیل نہیں پیش کرے گا تو وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. وَإِنَّمَا حِسَابُهُ، تو اس کی حساب کتاب کی ذمہ داری صرف اس شرک کرنے والے پر ہوگی کہ اللہ کہے گا کہ کس بنا پر تم نے میرا شریک بنایا. ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب سارا کا سارا اللہ کی ذمہ داری ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی فلاح نہیں دے گا کافروں کو اور انکار کرنے والوں کو. قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ان لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میری بخشش کر دیجئے، میرے اوپر رحم کر دیجئے، اور اے میرے پروردگار آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے نا کہ دیکھو کس دلیل سے کس منہ سے میرے پاس آؤ گے.
किस मुंह से आओगे, शिरक करके कि क्या फलाह की राह होगी तुम्हारी, क्योंकि अल्लाह ने तो ये डिसाइड कर रखा है कि वो इनकार करने वालों की कभी फलाह नहीं देगा। और है मोहम्मद, इनसे कह दो कि दुआ मांगा करो कि ऐ परवरदिगार मेरी बख्शिश कर दे, मेरा रहम कर दे, या अल्लाह तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह।